لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں مناتے ہیں۔ کہا یہ سرکار کے زمانے میں تو اس طرح سے نہیں منایا جاتا تھا، اور جو چیز سرکار کے زمانے کے بعد کی جائے وہ بدعت ہے، لہذا میلاد مصطفیٰ کی محفل اس طرح سے منعقد کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ تو سرکار کے زمانے کے بعد وجود میں آئی۔ علامہ محمد گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ذرا پھر سے تو کہو۔ اس نے کہا میلاد رسول پاک کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، یہ حضور کے زمانے کے بعد وجود میں آیا ہے، لہذا یہ بدعت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ علامہ محمد گل علیہ رحمت و رضوان نے کتنا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں پھر سے ذرا تعریف کر اور پھر سے اپنا اعتراض دوہرا۔ اس نے کہا محفل میلاد رسول پاک کے زمانے کے بعد وجود میں آئی ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ علامہ محمد گل فرماتے ہیں ارے بے وقوف، تو جو کہہ رہا ہے بات تیری بالکل صحیح ہے کہ جو کام زمانے مصطفیٰ کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے، لیکن پہلے رسول پاک کے زمانے کا بعد والا زمانہ آئے تو صحیح، یہ بات نہیں ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک یہ میرے مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے، اس یاد کے نہیں ہے، یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، پر جب کوئی مصیبت تو حضور کی دعائی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ رسول پاک کے بعد اس کا وجود ہوا ہے، تو اس سے بتاؤ یہ رسول پاک کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، یہ رسول پاک ہی کا زمانہ ہے، بلکہ قیامت تک میرے رسول ہی کا زمانہ ہے، اور قیامت میں تو رسول کا زمانہ بھی رہے گا اور رسول کا جلوہ بھی رہے گا۔ حضرت علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے، وہ ایسے محسن کائنات ہیں کہ ذرے ذرے پر ان کا احسان ہے، انسان کے ہر فرد پر ان کا احسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ کوئی ان کی کھاتا ہے تو ان کی گنگناتا ہے۔ جیسے ابھی سید صاحب نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو تو یہ ملے گا، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھو تو وہ ملے گا، تو ہم بھی کہتے ہیں نبی کی نعت پڑھو گے تو دنیا اور آخرت کی بلندیاں تمہیں ملیں گی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کو مل رہا ہے، سب نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی کھاتا ہے تو گنگناتا ہے، مگر کوئی کھاتا ہے تو غراتا ہے۔ تو جو غراتے ہیں ان کے لیے میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے بڑے بے حیا کھانے، اور میرے اعلیٰ حضرت اپنے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں، سنیو ان سے مدد مانگے جا، بڑے بکتے رہے بکنے والے۔ سنیوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کی شان یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت نے نعت و سلام۔ کون ہے جس پر میرے نبی کا احسان نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا، حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے نعتیہ اشعار میں لکھتے لکھتے عرض کرتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْخَبِسًا غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اس کائنات میں آئے سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں، اور یہی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے۔ میرے سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، گانا ہے تیرا گانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الفقہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور میں صحابہ کرام کے عقیدے کو
رکھ کر کے پھر بتاؤں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ جو فرمایا کہ جس کو جو ملا ہے رسول پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. عرب کے ریگستان کی گرمی اور وہاں کی دھوپ سب جانتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اتفاق سے پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, جانور بھی پریشان ہیں, سیرابی کیسے حاصل کی جائے, کہیں پانی نہیں دکھ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حال عین کا وہی حال. میرے آقا نے نہیں فرمایا. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے شہزادے مولوی بابا کہیں کہ بڑی گرمی لگ رہی ہے بھائی, تو میں کہوں گا حضرت جو حال ہے ان کا وہی حال. یہی ہوگا نا. جب ریگستان میں رسول پاک صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, کہیں پانی دکھ نہیں رہا ہے, جانور بھی پریشان ہیں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں, جو حال تمہارا ہے وہی حال میرا ہے, میں تمہاری مشکل کیسے دور کر دوں. نہیں, میرے آقا کی شان یہ نہیں ہے, بلکہ آقا کی شان بیان کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب صحابہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ تشریف فرما تھے, مگر فرماتے ہیں دیکھو یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس کے پیچھے ایک حبشی غلام اونٹ پر پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہا ہے, جاؤ اس کو بلا کر میری بارگاہ میں لے آؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اگر یہاں بیٹھا رہوں اور کوئی مسئلہ باہر ہو جائے اور یہیں سے میں کہہ دوں فلاں دیکھو وہاں پہ جا کر کے ایسا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ تو کہیں گے کہ یہ بہت باکرامت معلوم ہوتے ہیں, مگر کیا بتایا جائے سورج الٹے پام پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. البتہ دیدے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ پہاڑی کے پیچھے فلاں ہے, پانی کا مشکیزہ اپنے اونٹ پر لے کر آ رہا ہے, اس کو تم میرے پاس لے کر کے آؤ. صحابہ گئے اور جانے کے بعد اس کو پکڑا, کہا کہ چلو میرے نبی نے تم کو بلایا ہے. وہ مسلمان نہیں تھا, اس نے کہا میں کیا جانوں آپ کا نبی کون ہے, میں نہیں جاتا, میں کیوں جاؤں, مجھے اپنے مالک کے پاس جانا ہے, ٹائم ہو رہا ہے میرا, میں وقت پر اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچوں گا. صحابہ نے فرمایا نہیں تمہیں تو میرے نبی کے پاس چلنا ہی پڑے گا. کہا میں نہیں جاتا, آپ کا نبی ہوگا کوئی ہوگا, اس نے آپ سے کہا ہے میں کیوں جاؤں, میرا کام الگ ہے, میرا راستہ چھوڑو, میں نہیں جاؤں گا. مگر صحابہ نے کھینچ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کا ارادہ کر لیا. بظاہر وہ کھینچ کر کے لا رہے تھے نبی کی بارگاہ میں, مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنم کے گیٹ سے کھینچ کر کے جنت کی طرف لا رہے تھے. صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ اتار لیا جائے, سب لوگ پانی پیو. سارے صحابہ سیراب ہو گئے, اونٹ کو اور اپنے جانوروں کو سیراب کیا, پھر بھی پانی بچ رہا. اس بدو حبشی نے جب دیکھا کہ پانی اتنا جو پہلے تھا اب بھی بچا ہوا ہے اور سب لوگوں نے پانی پی لیا, وہ سمجھ لیا کہ یہ مجھ جیسے نہیں ہے, یہ میری طرح. مگر 1400 سال کے بعد کا کمبخت کہتا ہے حضور میری ہی طرح ہے. میرا رضا کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے یہ معجزہ دیکھا, کہا کہ یا رسول اللہ اے محمد عربی آپ نے تو کرشمہ دکھا دیا, اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں, لہذا جو کلمہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو پڑھایا ہے مجھے بھی پڑھا دیجیے. چنانچہ رسول پاک نے کلمہ پڑھایا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے میراجے کی چمکا دے. صحابی رسول ہو گئے, منٹوں میں سیکنڈوں میں
صحابی ہو گئے، اور صحابی جب ہو گئے تو ان کا کتنا بڑا رتبہ ہو گیا، ایک سیکنڈ میں ان کو رسول پاک نے اس کائنات میں سب سے مقدس جماعت میں شامل فرما دیا۔ قیامت تک غوث قطب ابدال حتیٰ کہ غوث اعظم بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک کی نگاہیں گرم مجھ پر ہو گئی تو عرض کرتے یا رسول اللہ، دل کی دنیا کو تو آپ نے جگمگا دیا ہے، دل کی دنیا تو روشن ہو گئی ہے، سیاہی سے نور میرے قلب میں آ گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چہرے کی سیاہی بھی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کورونا آیا تھا، پوری دنیا کی سائنس اور میڈیکل سائنس ایک کورونا اور زکام کے سامنے بے بس ہو گئے، اور جتنے سپر پاور تھے سب صفر پاور ہو گئے، سب زیرو ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک زکام کا اثر ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹیبلٹ نہیں ملنا، پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ آج میں یہ عرض کرتا ہوں خانے خدا میں، لاؤ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، لاؤ دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں کسی گورے کو کالا بنا دے، کسی کالے کو گورا بنا دے۔ کوئی ہے ایسی سائنس کی ترقی میں کوئی شعبہ ہے؟ میرے خیال سے آپ ڈھونڈنے سے نہیں پائیں گے، مگر وہ صحابی تھے، صحابی ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ جو ایک مشکیزہ پانی سے سب کو سیراب کر سکتا ہے وہ میرے چہرے کی رنگت کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ صحابی رسول نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الفقہا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دل تو روشن ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں چہرہ بھی روشن ہو جائے۔ اگر کوئی آج کا آدمی ہوتا کہتا میں تمہارا چہرہ کیسے روشن کر سکتا ہوں بھائی، میں تو مولوی ہوں، میں کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہوں۔ ویسے میں ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی جائے اور جا کر کے کہتے مجھے سال بھر میں ذرا گورا کر دیجئے، اور وہ کہتے میں 1 کروڑ روپیہ لوں گا تو پیسے والے سب بھیڑ لگا دیں گے، مگر آج تک کوئی بھی بات ایسا تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ تو شفا خانہ صرف میرے مصطفیٰ کا ہے، صرف رسول پاک کی بارگاہ ہے، صرف رسول پاک کا دربار ہے، اس لیے کہ وہ دربار عام انسان کا دربار نہیں ہے، وہ دربار مصطفیٰ حقیقت میں دربار خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا یہی ہے نہیں اور جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو نبی کی بارگاہ میں نہیں وہ کہیں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، میں بھی کہتا ہوں ابو جہل مکی تھا، مکی تھا، عتبہ اور شیبہ مکی تھے، ابو لہب مکی تھا، عبداللہ ابن ابی مدنی تھا، مگر نہ اس کا مکی ہونا کام آیا نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا۔ اس لیے اے مجدیو تم اپنے مکی اور مدنی ہونے پہ ناز نہ کرو، مکی ہونا مدنی ہونا پہلے کام نہیں آئے گا۔ دیکھ لو بلال حبشی نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، حبشی ہے، مگر 1400 سال ہو گئے میرے بلال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اگر تو سچا محمدی بن گیا، رسول پاک کی محبت تیرے دل کے اندر آ گئی، تو ڈاکٹر اقبال نے خوشخبری دی ہے کہ محمد سے وفا ہے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کرم تیرے ہیں۔ صحابی رسول پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ، دل تو منور ہو گیا ہے، دل بالکل روشن ہو گیا ہے، مگر چاہتا ہوں کہ میرا جسم بھی روشن ہو جائے۔ مجھ کو لوگ حبشی کہتے ہیں، کالا کلوٹا کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی
کی نگاہ کرم ہو جائے تو دل کی سیاہی جیسے ختم ہوئی ہے چہرے کی بھی سیاہی ختم ہو جائے گی، چہرہ بھی میرا نور علا نور ہو جائے گا۔ اس سے پتا چلا صحابی یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ عاجز نہیں ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ بے بس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لکھ دیا مولوی اسماعیل دہلوی نے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کدھر جائے، ارے سن میرا تاج الشریعہ کہتا ہے نبی مختار کل ہے، چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، خدا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے، ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ صحابی رسول نے جب یہ عرض کی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، کوئی میں حکیم تھوڑی ہوں، کوئی جڑی بوٹی بتانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں کہ جاؤ فلاں جڑی بوٹی کھا لو چہرے پہ نکھار آ جائے گا، ٹیبلٹ کھا لو ہینڈسم ہو جاؤ گے، فلاں معجون کھا لو طاقت آ جائے گی۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں قریب آ جاؤ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مغدے کا بھلا، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ صحابی رسول وہ حبشی غلام جو اب تک کسی اور کے غلام تھے لیکن حقیقت میں اب وہ مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، وہ مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آؤ۔ اب وہ جو قریب آئے میرے آقا نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر پھیر دیا، سبحان اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہلے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اب جو ہی میرے آقا نے اپنا دست مبارک پھیرا وہ حبشی جو پہلے سیاہ رنگ کے تھے کالے رنگ کے تھے، میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک لگایا، پورا بدن نور علی نور ہو گیا، پورا بدن ان کا گورا ہو گیا۔ اب وہ خوش خوش نبی کی بارگاہ سے تم گئے نجات لے کر، اپنے اونٹ پر بیٹھے مشکیزے کو لیا اور پھر اپنے اصلی مالک کے پاس وہ چلنے کی اجازت لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اپنے مالک کے پاس تم چلے جاؤ۔ اب جب وہ مالک کے پاس پہنچے جا کر کے اس نے اونٹ باندھا اور اس کے بعد میں مشکیزہ کھول کر کے مالک کے سامنے رکھا، کہا کہ تم کون؟ کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا نہیں تو میرے غلام تو تم نہیں ہو، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، میرا غلام تو حبشی تھا، تم تو بالکل بدلے ہوئے ہو، تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، مشکیزہ تو میرا ہی ہے، اونٹ بھی میرا ہی ہے، مگر تم میرے نہیں لگ رہے ہو۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں وہ دل کی آواز نکال رہا تھا کہ تم میرے غلام نہیں ہو، اس لیے کہ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ تو غلام مصطفیٰ بن گیا۔ مالک نے کہا تم میرے غلام نہیں ہو، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا۔ اس نے کہا نہیں سرکار میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ کہا یہ تو بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے ایسا ایسا ہوا ہے، مکے کے اس پیغمبر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی طرف ہجرت کرنے والے اس پیارے نبی کا میں کلمہ پڑھ کر کے آ رہا ہوں اور اس نے جس طرح سے میرے دل کو منور کر دیا، میں نے عرض کی تو اس نے میرے چہرے کو بھی منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب مالک کہتا ہے جس نبی کی یہ شان ہو تم ہی اس کے غلام نہیں رہو گے، میں بھی اس کا غلام بنوں۔ قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا چلو اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب وہ مالک اپنے قافلے کے سارے لوگ، اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو لے کر نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے اگر میری اس حبشی غلام کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے تو میں کیوں محروم ہوں؟ میرے بھی دل کی دنیا کو بدل دیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھائی اور اپنا غلام بنائے۔
वाला है सच्चा। याद रखिएगा, आवाज से हकीकत को पहचाना जाता है। आवाज से हकीकत को मिसाल के तौर पर आप लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, मेरा वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया। और आपके लिए है ना, मतलब क्या इमाम हजरात इनको फज्र में अगर नहीं देखेंगे मुक्तदी तो जानते हैं पीछे इस इमाम के ये एक तशरीह ये भी है कि पढ़े रहो पीछे इस इमाम, एक मतलब उसका ये भी होता है। आवाज सुन करके आदमी हकीकत को पहचानता है। आप मस्जिद में हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद के बाहर म्याऊं म्याऊं की आवाज आपके कानों से टकराई, कारी जमाल साहब ने पूछा कि क्या है भाई, तो फौरन आदमी बोल देगा क्या है। देखिए, मुझे नहीं कुछ कहना पड़ा, आप इतने समझदार हो कि आपने उसे देखा नहीं, आपने जाके उसकी तहकीक नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि कारी साहब जरा 2 मिनट रुकिए देखाऊं कि क्या है, फौरन आपने दंड से हुक्म लगा दिया क्या है, बिल्ली है। अपनी बात पे जमे रहिएगा, इधर उधर मत होइएगा। और उसके बाद भों भों की आवाज आई तो आपसे पूछा कारी साहब ने क्या है, तो आपने क्या कहा, देखिए अब तो और होशियार हो गए, क्या है। मेरे भाइयों, आप जरा गौर तो करो, आपको हर चीज में खुदा की कुदरत का जलवा नजर आएगा, हर चीज में आपको नसीहत का सामान नजर आएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी अजान देते हैं, ये भी अजान देते हैं। आज तक इनकी समझ में ये बात नहीं आई, यजीदी अजान और है, हुसैनी अजान और है, यजीदी जमात और है, हुसैनी जमात और है। यजीदी तो हुसैनी खेमे में आ सकता है, मगर हुसैनी कभी यजीदी खेमे में मेरे ताज शरिया ने कैसी रहनुमाई फरमाई, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। और ये भी याद रखिएगा, आप बॉम्बे में कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, कमाइए, इस्लाम ने इससे आपको रोका नहीं है, मगर याद रखिएगा मकसद जिंदगी पैसा कमाना नहीं है, मकसद जिंदगी मेरे ताज शरिया ने बता दिया, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आवाज को आपने सुन लिया तो आपने कहा कुत्ता है, फिर आवाज को सुन लिया आपने कहा बिल्ली है, इसका मतलब है कि आप बहुत समझदार हैं। आपको देख करके पर्दा हटा करके उसे आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आवाज से हकीकत को पहचान लेते हैं, आवाज से आप समझ जाते हैं कि कुत्ता है या मेरे भाइयों, अगर आप आवाज से कुत्ता और बिल्ली को समझ जा रहे हैं तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में 2 तरह की आवाज निकलती है। एक आवाज निकलती है मिलाद मनाना बिदात है, एक आवाज निकलती है नबी के ऊपर तुम लोग निशावत करते हो, अपनी जान ये झंडियां लगाते हो, क्या सहाबा ने ये सब किया, क्या रसूल पाक ने इसका हुक्म दिया। एक आवाज ये निकलती है नबी से कुछ मत मांगो, क्या तुम नबी से मांगते हो, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। एक आवाज ये निकलती है और दूसरी आवाज ये निकलती है मिसले फारस हो नज्म में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते और दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह का नारा न लगाओ और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कैद में चल जाए दिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी मरकर मिट्टी में गिर गए और दूसरी तरफ से आवाज आती है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है नबी कुछ नहीं सुनते हैं, यहाँ से तुम चीख
پردے کے پیچھے سے جانور کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت کو پہچان لے رہے ہیں تو یہ چلتے پھرتے اس آواز کو بھی سن کر کے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے اور ایک غدار پھر بھی آپ کہیں نہیں سمجھ میں آئے گا تو سمجھ لیجئے یہ شاخ پہ بیٹھ کے جا کاٹنے کی فکر میں حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. یاد رکھیے گا اگر جانوروں کی آواز سن کر کے آپ اس کی حقیقت کو پہچان جا رہے ہیں تو ان بولیوں کو بھی سمجھ کر کے آپ سن کر کے پہچان جائیے اور جان جائیے کہ وفادار مصطفیٰ کون ہے اور غدار مصطفیٰ کون ہے. جنت سے مطلب کیا وہابی تو اب ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیے کیا شعر کہہ رہے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیے یہ چہرے چمک رہے ہیں, چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں. مگر جہاں گلاب بکتا ہے وہیں کچھ دور پر سبزی منڈی اگر ہوتی ہے تو وہاں کریلا بھی بکتا ہے نا, کریلا. اسی طریقے سے جب ربیع الاول شریف کا موقع آتا ہے تو کچھ لوگوں کا چہرہ کریلے کی طرح ہو جاتا ہے, مگر الحمدللہ ہم لوگوں کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. اس لیے کہ یہ گلاب کی طرح کھلنا یہ خوشی کی علامت ہے. اور پہلے مفتی احمد یار خان صاحب نے کہہ دیا نثار تیری چہرے ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دنیا میں کہیں رہیے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر کیجئے اس بات پر کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے. پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ہر قوم کو آپ دیکھ لیجئے, ڈاکٹر, ماسٹر, انجینئر, پروفیسر, لائر, محدث, فقیہ, مفتی, عالم, قاری, حافظ ہر قوم میں آپ کو مل جائیں گے. جو گلی سڑی قوم ہے اس میں بھی مل جائے, مگر اللہ کی تقسیم تو ذرا دیکھیے, اس کا انعام تو ذرا دیکھیے. ڈاکٹر, ماسٹر, انجینئر ہر قوم کو دیا مگر غوث اعظم صرف سنیوں کو دیا. پوری دنیا میں کسی کے پاس غوث اعظم نہیں ہے, غوث اعظم ہے تو ہم سنیوں کے پاس ہے. خواجہ غریب نواز کسی قوم کے پاس نہیں ہے, خواجہ غریب نواز ہے تو ہم سنیوں کے پاس ہیں. پوری دنیا میں کسی کے پاس احمد رضا نہیں ہے, احمد رضا اگر ہے تو ہمارے پاس ہے. پوری دنیا میں کسی کے پاس تاج الشریعہ نہیں ہے, تاج الشریعہ اللہ نے دیا تو ہم سنیوں کو. اور یہ وہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر جو چلے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ربیع الاول شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. خصوصاً اس دور میں پہلے بڑے بوڑھے تو سمجھتے تھے کہ ابھی کچھ اور دن چلیں گے, ہڈی مضبوط ہے, لیکن اب ڈالڈا والی ہڈی ہے, بلکہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہیں. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, یہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہو کہ داغ عشق رخ مصطفیٰ کو اپنے دل میں سجائے رکھو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ چراغ جلائے رہیے گا اور اسی کو گل کرنے کے لیے ساری تحریکیں چل رہی ہیں, ساری تحریکیں, جبے صافے والوں کی بھی تحریک, تسبیح والوں کی بھی تحریک, قرآن لے کر چلنے والوں کی تحریک, حدیث لے کر چلنے والوں کی تحریک. انہی حالات کو دیکھ کر کے تو اعلیٰ حضرت نے آپ کو تنبیہ کر کے فرمایا سونا جنگل چھائی بدلی سونے والوں جاگتے رہیو, یہ جو تم کو
بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھی ہے تو اس سے کیا مطلب؟ اس سے اچھی نماز اس کے دور میں پڑھنے والوں کی طرح نشاندہی کیجیے. نماز، روزہ، حج، زکات، عبادت یہ سب شاخ ہے، برانچ ہیں. عقیدہ اور ایمان یہ بنیاد ہے. درخت کی شاخیں اگر کٹ جائیں اور جڑ موجود ہو تو امید ہے کہ دوبارہ پھول پتی، لیکن جڑ کٹ جائے تو جتنی پھول پتیاں ہوں گی سب سوکھ کر کے زمین پر آ جائیں گی. یاد رکھیے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت یہ جڑ ہے، یہ جڑ ہے. اسی لیے جو کچھ بھی نعمتیں کسی کو آخرت میں کام دیں گی وہ محبت مصطفیٰ کے بعد ہی کام دیں گی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ کوکھ و خر کی ہے، کوکھ و خر کی ہے. اب اس کی تشریح کے لیے علماء سے آپ مل لیجئے گا. اعلیٰ حضرت نے ایسا تیر چلایا ہے کہ تیر چلا چلا کر کے آپ نے ان کو گھائل کر کے یہ کہہ دیا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آقا سے کہہ دو خیر بنائے نشہ. جڑ اگر ختم تو ساری شاخیں سوکھ جائیں گی، اور اگر جڑ موجود ہے تو امید ہے کہ دوبارہ پھر شاخوں میں پھول پتی آ جائیں گے. تو ایمان اور عقیدہ یہ جڑ ہے، اس کی حفاظت اگر آپ کر لے گئے تو انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی، نماز پڑھنے کی بھی سعادت مل جائے گی، نیک بن کر زندگی گزارنے کی بھی توفیق مل جائے گی. آپ مصطفیٰ کے وفادار بن جائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام مل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.